حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی، کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، بسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا۔ اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھٹ گئے تو غنیمت جانیں گے، اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا۔ ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا، ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی بے رغبت، دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے۔ اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے، اگر دنیا تمہارے اندر نہیں تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے اور ان کو بھی تیراتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کل کو آنا ہی آنا ہے۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں۔ اس کی رحمت میں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، او نسیان کے پتلے، او بھولے ہوئے، او بھٹکے ہوئے، راستہ چھوڑ کے جانے والے، مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم۔ قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر بندہ ہاتھ کاٹے۔ کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا، کوئی رو رو کے ترلے منتیں کر کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات کو نہ سنا، کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا، اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا، تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی۔ صاحب آؤ، کتاب رحمت آواز دے رہی ہے، کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے، اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اور تھوڑی سی زندگی باقی ہے، بہت زندگی کاٹ چکی، آوارگی میں کاٹ دی اور گناہوں میں کاٹ دی، منمانیوں میں کاٹ دی، خواہشات نفس میں کاٹ دی۔ آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجیے، اپنے احوال کی تبدیلی کا عزم مصمم کر لیجیے۔